بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ النازعات کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ مکی سورہ ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے، 40 آیات ہیں، 753 حروف ہے اور 147 کلمات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات نازل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم ان آیاتوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اور اس کا سورہ نمبر ہے 79، سورہ نمبر اس کا 79 ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات، قسم گھسیٹ کر کھینچنے والے، غرقا گوتا لگا کر، قسم ہے گھسیٹ کر دشمن سے جان کھینچنے والے۔ اب یہ جو آیت ہے اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ قسم سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی قسم سے آیتیں دیکھے۔ اب یہاں جو نازعات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے اور اس کا جو نزع سے مشتق ہے یہ، اور نزع ہوتا ہے جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتا ہے۔ اب یہاں ایک بات ہم اور دیکھتے ہیں کہ جو نزع ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اور معنی کیے گئے سختی سے کھینچنا ہے نا، پھر اس کا جو دوسرا لفظ ہے غرقا،
غرقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈوب کر، اور غرقہ جو ہے، غرقہ جو ہے اس کی نزا کی جو ہے تاکید ہے، کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت، شدت خرچ کرنے کے ہیں. اور یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، اغراقن نزغا فی القوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی. یعنی جتنی طاقت سے کمان کو کھینچی جاتی ہے وہ پوری طاقت جو ہے وہ اس نے خرچ کر دی. اب یہاں ایک غور کرنے کا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. جو والنازعاتی جو ہے، جو کھینچا جا رہا ہے، جو گھسیٹا جا رہا ہے، جو گھسیٹنے والے ہیں، جو غوطہ لگا کر گھسیٹ رہے ہیں، ہے نا، تو وہ کون ہیں؟ اس میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہے. کچھ رائے ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس آیت کے لیے مشہور قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اس سے مراد فرشتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ وہ فرشتے جو انسانوں کی روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں، اور جب روح قبض کرتے ہیں تو جو سختی ہے کہ جو روح کو کھینچا جاتا ہے بدن میں سے، تو جو سختی کے ساتھ جو کھینچ کر نکالتے ہیں اسے بیان کیا گیا ہے. اور اس سے مراد ہے کفار کی روحیں جو کھینچی جاتی ہے، ایک مراد وہ ہے. پھر ہم کو دوسرے تفاسیر میں پتہ چلتا ہے، کچھ مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد موت ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ستارے ہیں. اور عطا جو ہے رحمت اللہ علیہ حضرت، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں. اور ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے، اگر ہم امین اصلاحی تدبر القرآن دیکھے یا شمس پیر زادے دعوت القرآن دیکھے، تو وہ اس سے مراد ہوائیں تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی جو ہے قرآن سے دلیل دیتے ہیں. پھر بعض صحابہ کے نزدیک ہم کو اس سے مراد جو ہے گھوڑے ہیں، مجاہد کے گھوڑے جو تیزی سے چلتے. تو الگ الگ مفسرین کی رائے ہے. کیوں رائے الگ الگ اور مختلف ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے صفت بیان کی گئی ہے، جو محذوف ہے، جو کرنے والا ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نام دے کر بیان نہیں کیا، صرف اس کی صفت بیان کی گئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسرے مفسرین نے اس سے اگر ہوا مراد لیے ہے یا گھوڑے مراد لیے ہے یا ستارے لیے ہے تو وہ غلط ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. اجماع جو ہے مفسرین کی، جو زیادہ رائے ہم کو ملتی ہے، وہ ہمیں ملتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں. تو جو فرشتے کو لے کر ہم اس کی تفسیر میں آگے بڑھیں گے. اب یہ جو ہے کہ ایک ایسے فرشتے بیان کیے گئے ہیں جو بدن سے کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کرنے کے لیے گویا کہ غوطہ جس طرح لگایا جاتا ہے، جیسے سمندر میں غوطہ لگایا جاتا ہے اور سمندر سے جو ہے چیزیں حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں
गोता लगा कर क्या करते हैं, बदन से रूह को खींचते हैं। अब क्या वजह है कि इस आयत में जो है काफिर की रूह बयान की गई। देखो जो नज़ा है वो है, हम जिसे नज़ा का आलम कहते हैं, जब मौत का आलम होता है, जो सख्ती होती है, तो उस वक्त जो काफिर है उसकी जो नज़ा जो है उसका किस तरह, काफिर को नज़ा कैसे होता है कि उसकी जो रूह है उस वक्त बरज़ख का जो अज़ाब है उसके सामने आ जाता है, और वो अज़ाब देखने के बाद क्या होती है, उसकी रूह उससे घबरा कर बदन में छुपना चाहती है, वो बदन से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि वो बरज़ख के उस अज़ाब को देख लेती हैं। अब जब वो छुपना चाहती है, ये बदन से बाहर नहीं आना चाहती, तो फरिश्ते जो है वो पूरी ताकत, जितनी ताकत है हमारे अंदर, और उस ताकत से जो खींचना है उसे नज़ा कहा गया है, कि पूरी ताकत से क्या करते, फरिश्ते खींचते हैं। और ये खींचना कैसा है कि वो उनके हर बदन के पोर से, उसके हर हिस्से से उसे निकालते हैं। तो वो कैसा है, बहुत तकलीफ दे होता है। जैसे अगर हमारी एक ज़ख़म है और ज़ख़म पर कैसे रुई चिपक जाती है ना, और उस रुई को अगर हमें घसीट के निकालना पड़ता है तो उससे कैसी वो ज़ख़म मुतासिर होती है, हमारे बदन के बाल जो है कैसे मुतासिर, तो जो खींचने में जो तकलीफ़ का एहसास होता है, तो उसके एक मिसाल है, उससे कहीं ज़्यादा दर्जा उस रूह को बदन से निकलने में तकलीफ़ होती है। लेकिन ये जो तकलीफ़ है ये कोई देखता नहीं है और ना ही कोई देख सकता है। बज़ाहिर जो सामने शख्स है वो हम देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये तकलीफ़ हो रही है वो हमें पता नहीं होता। हमें पता नहीं होता है कि सामने उस शख्स को कितनी तकलीफ़ हो रही है जब उसकी रूह निकाली जा रही है। तो ये इजमा की राय है, इसलिए हम इसी कौल को तफसीर में बयान करेंगे। लेकिन दूसरे जो तफासीर थे तो वो बताना ज़रूरी होता है। अब हमने बताया कि यहाँ पर गोता लगाकर क्या करते हैं, घसीट कर क्या करते हैं वो लोग, जान निकालते, रूह निकालते हैं। समझे? फिर हम देखते हैं आयत नंबर 2। आयत नंबर 2 में है वन्नाशितौती, और छुड़ाने वाले, नश्तो खोल कर, और खोल कर छुड़ाने वालों की। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा कसम खा रहे। अब यहाँ हम देखते हैं कि पहले कसम खाई गई, फिर अब वाव कसम से दोबारा बात शुरू की जा रही है, और क्या बताया जा रहा है कि जो छुड़ाने वाले हैं खोल कर। हम देखते हैं लफ्ज़ नाशितौत, जो ये है वो नश्त से मुश्तक है, नून शीन तो, जिसके मानी होते हैं बंधन खोल देने के। जिस चीज़ में पानी या हवा भरी हो उसका बंधन खोल देना, वो पानी आसानी के साथ निकल जाता है। इस तरह ये जो लफ्ज़ यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया, नश्ता के एक मानी होते हैं गिरहा खोल देना। मतलब ये जो आयत है इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खाते हैं और बयान करते हैं कि जो फरिश्ते मोमिन की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर है वो आसानी से उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, शिद्दत नहीं करते। यानी मोमिन की जान जो है फरिश्ते बासहूलत निकालते हैं। जैसे किसी चीज़ की गिरा खोल दी जाए तो उसमें से चीज़ कितनी आसानी और सहूलत के साथ बाहर निकल आएगी, या अगर किसी चीज़ का बंद हम खोल दें
اس کا ڈھکن کھول دے تو پانی کیسے آسانی باہر آ جائے گا. تو یہ جو آسانی ہے یہ کیسی ہے؟ یہ جو ہے یہ نزاع کے وقت جو ہے یہ اس شخص پر ہوگی جو ایمان والا ہوگا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والا ہوگا. اب کیوں یہ آسانی اس کے لیے ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی روح کے سامنے، جیسے ہم نے کافر کی روح کے سامنے دیکھا، تو مومن کی روح کے سامنے جب عالم برزخ کا جو نظارہ ہے، جہاں اسے نعمتیں، بشارتیں، ثواب یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، تو اس کی روح جو ہے بہت تیزی سے، بہت جلدی چاہتی ہے کہ وہ اس بدن کو چھوڑ دے اور ان نعمتوں، ان بشارتوں اور اس ثواب کی طرف کوچ کر جائے. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گرہ جو کھول دی جاتی ہے اور وہ فوراً ایک دم آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ جو روح نکل جاتی ہے تو وہ عالم برزخ کو جو دیکھ کر جو روح ہے وہ فوراً ان نعمتوں تک پہنچنا چاہتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ بھی جو ہے یہ ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کہ جو نزاع کے وقت جو روح کہ دیر لگ رہی ہے نکلنے میں، یا اس پر سختی ہو رہی ہے، یا یہ کہ اس کی روح بہت آسانی سے نکل گئی، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوئی روح قبض کرنے کے وقت، یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے یا ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صرف دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہی دیکھنے والے نے اس چیز کو ہمارے لیے ان آیاتوں میں بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ہے تیسری صفت بیان کی. ایک اور ہے آیت نمبر 2 کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آتا ہے، ہم نشاط جو کہتے ہیں، نشاط ہم سنتے ہیں، اس کی معنی بھی کیا ہوتی ہے؟ طبیعت کا کھل جانا، ہے نا، طبیعت کا خوش ہو جانا. تو یہاں پر جو ہے جو ناشطات ہے وہ ناشطہ کی جمع ہے، اس کا صیغہ ہے، پلورل ہے یہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ روح نکلتی ہے تو یہ کیا ہے؟ مومن کی روح ہے، اس کی جس نے ایمان لایا اور ساتھ عمل کیا. ٹھیک، آگے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے وَالسَّابِحَاتِ، اور تیرنے والے، سبحہ تیزی سے، قسم ہے تیرنے والے کی جو تیزی سے تیرتے ہیں. تیسری قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سباحہ جو ہے وہ تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیرنا 2 جگہوں پر ہے. اب ہم ایک ہی تیرنے کو سمجھتے ہیں اور وہ تیرنا کیا ہے؟ پانی میں تیرنا. لیکن یہاں جو ہے وہ ہوا میں بھی تیرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ 2 کیفیت ہے تیرنے کی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. جو سب کے لغوی معنی ہیں وہ ہے تیرنے کے، ہے نا، اور اس جگہ تیزی سے جو ہے چلنا بیان کیا گیا ہے. اور دوسری معنی ہوتی ہے کہ پانی میں تیرنے کے یا پھر ہوا میں تیرنے کے. اور جو فرشتے ہیں تو جب روح قبض کرتے ہیں وہ انسان کے بدن سے تو اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے کہ کوئی غوطہ خور سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے. یا ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا جو حکم ہے اسے لے کر آسمان سے اترتے ہیں. مطلب آسمان سے
زمین پر جو ہے وہ اتنی تیزی سے آتے ہیں. کیوں اتنی تیزی سے آتے ہیں؟ تاکہ اس کی جو ہے روح کو قبض کر لیا جائے. کیونکہ ایک اور مثال جو ہوتی ہے، تیز رو جو گھوڑے ہوتے جو دوڑتے ان کو بھی سابح کہا جاتا ہے، کہتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تیرنے والا ہے اس کی جو اسپیڈ ہے، وہ تیزی جو بتائی گئی ہے، تو اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے. تیرنے والا یا چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو تیسری صفت ہے فرشتوں کی کہ تیز جانے والے یہ جو ملائکہ موت ہیں، انسان کی روح کو قبض کر کے کیا کرتے، اس کو بہت تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ جو تیسری صفت ہے کہ اس کو آسمان کی طرف بہت تیزی سے لے کے جاتے ہیں، اور اس میں جو لے جانے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ان کو کوئی تکلیف نہیں آتی، وہ اتنی تیزی سے جاتے ہیں. پھر ہوتا ہے آیت نمبر 4، اور آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے فَالسَّابِقَاتِ، پھر آگے بڑھنے والے، سبقہ دوڑ کر، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. کس کی؟ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی. ہم دیکھتے ہیں سبقہ جو ہے اس کی معنی ہوتا ہے دوڑنا، ہے نا. ہم سبقت لے جانا بولتے ہیں. تو یہ جو ہے کیسے دوڑتے ہیں، کیسے سبقت لے جاتے ہیں، کیسے جلدی کرتے ہیں. یہ جو روح جو ہے جو فرشتے کے قبضے میں ہے، اس کو ان کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں یہ کیا کرتے، سبقت، عجلت، جلدی کرتے ہیں. اور یہ جو جلدی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک یہ کیا گیا ہے، ایک ترجمہ اس کا تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہی جو ہے وہ انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتی ہے تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے. دوسرا تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت تیزی سے کام لیتے ہیں، نہایت جلدی کرتے ہیں. اور یہ جو ہے جو مومن کی روح ہے ان کو کیا ہو، جنت کی ہوائیں، ان کی نعمتیں ان تک جلد سے جلد پہنچ جائے. تو یہ کام ان کا کیا ہوتا ہے، بہت تیزی سے ہوتا ہے. اس کے برعکس کافر کی روح کو دوزخ کی ہوائیں، اس کے عذابوں کی جگہ میں پہنچا دینا، یہ عمل بھی ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم اور سورے میں اس کو پڑھ چکے ہیں کہ علین اور سجین جو روحوں کے جو رہنے کا مرکز ہے، جو اسٹیشن ہے، روحوں کا جو بولے گے کہ رہنے کی جو جگہ ہے، تو یہ فرشتے ان روحوں کو ان کے اسٹیشن پر، ان کے رکنے کی جو جگہ ہے وہاں پر لے جانے میں کیا کرتے، بہت جلدی کرتے، سبقت لے جاتے، بہت عجلت سے کام لیتے. پھر پانچویں صفت جو آ رہی ہے وہ آیت نمبر 5 میں آ رہی ہے، اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان فرشتوں کی صفت، فَالْمُدَبِّرَاتِ، پھر تدبیر کرنے والے، امرا، حکم کے مطابق، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی. اب یہاں پر اللہ یہ جو مدبراتی میں دبر جو ہے، دال با را اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہوتے پیٹھ.
پیچھے، ہے نا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام ان فرشتوں کو دیے ہیں، اصل جو ہے مدبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام ہیں خود اپنی حکمت بالغہ سے جو فرشتوں کو کے سپرد کیے ہیں، اور فرشتوں کو ان کاموں کے لیے جو ہے وہ کام ان کے حوالے ہے، اور پھر وہ کام وہ کرتے ہیں. تو پانچویں صفت جو ہے فرشتوں کی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور جو فرشتوں کی یہ صفت بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری اللہ عز و جل نے انہیں سپرد کی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسے پورا کرتے ہیں. مطلب جو بھی امر الہی ہے، جو بھی حکم ہیں، اور ان فرشتوں کو ملائکہ موت کو جو دیے گئے ہیں، آخری کام کیا ہے ان کا کہ روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا. تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے، راحت اور کا سامان جمع کریں گے، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے وہ کیا کریں گے، اس چیز کا انتظام کریں گے. تو یہ جو کام ہیں جو جس کے لیے جیسا حکم دیا گیا ہے، تو موت کے فرشتے کیا کرتے، موت کے وقت جو ہے ویسے ہی کام ان کو جو دیے گئے ہیں اس کو وہ پورا کرتے. اب کیا ہوگا کہ کچھ عذاب یا ثواب انہیں قبر یعنی برزخ میں ہوگا، اور کچھ عذاب اور ثواب ان کا کہاں ہوگا، حشر میں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تکلیف ہے، راحت ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، اچھا ٹھکانہ یا برا ٹھکانہ، جو بھی احکام دیے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر 6 میں، پھر جو یہ عمل ہو جاتا ہے پورا، روح کو قبض کر کے اسے اس کے مقام تک پہنچانے کا، اور جو اس کے لیے حکم ہوا وہ کرنے کا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والی، جس دن کانپنے والی کانپے گی. اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا بات بیان کرتے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی. تو یہ جو کانپنے والی کانپے گی یہ ہے جو ہے پہلا جو ہے نفخہ اسے بیان کیا گیا ہے یہاں، اور یہ ہے نفخہ جو اولا کہا جاتا ہے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، جو کانپنے والی کانپے گی. اور قرآن میں سورہ مزمل میں آیت نمبر 6 میں آتا ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے گے. پھر اسی طرح آتا ہے اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ چور چور کر دیے جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 6 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ جو راجفہ ہے وہ کیا ہے، نفخہ اولا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ جو راجفہ ہے وہ نفخہ اولا ہے. پھر اس کے لیے ہم کو اس کے بعد جو ہے اس کو دوسری آیت آگے ساتھ میں ہم لیتے ہیں، تتبعوہا اس کے پیچھے آئے، رادفہ پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے پیچھے آنے والی. اب یہاں جو ہے پیچھے آئے پیچھے آنے والی، تو یہ جو ہے یہ دوسرا نفخہ ہوگا، اور یہ جو دوسرا نفخہ ہے پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا، اسے نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو رادفہ جو ہے وہ کیا ہے،
اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ نفخہ ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے۔ اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو رادفہ ہے وہ ردفہ سے ہے، را دال فا۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے سوار ہونے والے کو، گھوڑے کے پیچھے جو سوار ہو وہ کون ہوتا ہے؟ ردیف ہوتا ہے۔ اور پہلی آیت میں کیا ہے؟ راجفہ ہے، وہ رجفہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کانپنا۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ پہلے نفخہ اولا اور دوسرے نفخہ ثانیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سب کچھ شدید جھٹکے سے زمین میں کیا ہوگا؟ زلزلہ پیدا ہوگا، سب کچھ ہلنے لگے گا۔ پھر جو دوسری چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ دوسرا نفخہ ہوگا جو 40 سال بعد ہوگا، اور تمام انسان، جو تمام مردے کیا ہوں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانپنے والی آئے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے آنے والی ہوگی، یعنی موت اپنے ساتھ کی کل آفتوں کو لیے ہوئے آئے گی۔ ایک شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے وظیفے کا کل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گزاروں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ عز و جل تجھے دنیا اور آخرت کے تمام غم و رنج سے بچا لے گا۔ ہم کو حدیث ملتی ہے ترمذی میں، 2/3 رات گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اے لوگو اللہ کو یاد کرو، کپ کپانے والی آ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے ہی اور آ رہی ہے، موت اپنے ساتھ کی تمام آفات کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس جو خوف سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن اپنی پناہ میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ پھر آمین۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے قلوب، کتنے دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، دھڑکنے والے، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوگے۔ جب یہ جو ہوگا قلوب جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نکیرہ لایا گیا ہے، اور جو واجفہ ہے وہ ہے تیز رفتار۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگے، کتنے دل جو ہوگے وہ دھڑک رہے ہوگے۔ کیوں دھڑک رہے ہوگے؟ کیونکہ یہ جو عالم ہوگا وہ دیکھ کر سب کے دل کیا ہو رہے ہوگے؟ ڈر رہے ہوگے۔ جو منظر وہ دیکھیں گے قیامت کا، اس سے ان کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بے حد بہت زیادہ جو ہے تیز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں ہی آتا ہے کہ جو دل دھڑک رہے ہوگے، آیت نمبر 9، ابصارھا، ان کی نگاہیں، خاشعہ، جھکی ہوئی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی۔ اب جو ہے ان کے جو دل دھڑک رہے ہوگے اور ان کی نگاہیں کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی۔ خاشعہ مطلب ان کی نگاہیں کیسی ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی جو مشرکین ہیں وہ اپنی گناہوں کو جو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو عذاب کا معائنہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ نگاہیں ان کی ذلت سے، حقارت سے کیا ہو جائے گی؟ پست ہو جائے گی۔ ان کے گناہوں کے سبب ان کی جو ہے نگاہیں جھک چکی ہوئی ہوگی۔ کیوں جھکی ہوگی؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ آیت نمبر 10 میں بیان ہوتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا، انا، ہم، لمردودون، لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ یہاں جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور وہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟
یعنی وہ یہاں مردودون جو ہے وہ مردود کی جمع ہے. رو دال دال جو ہے دال جو ہے رد ہوتا ہے نا, لوٹایا جائے, لوٹا دیا جائے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ, اور حافرہ جو ہے وہ ایسا جو ہوتا ہے کنواں کھودنا یا قبر کھودنا, زمین کو ایسا کھودنا کہ وہ ایک گھڑے کی شکل لے, اسے حافرہ کہا جاتا ہے. اور حافر وہ شخص ہوتا ہے جو راہوں سے گزر آئے اور اس راہ پر اس کے کیا ہو, نقش ہو, اس کے پیروں کے قدم ہو, پھر ہم واپس جائیں, مطلب اس کے پیروں کے قدم کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے راستے پر واپس جائیں, اسے حافر کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے محاورے کے طور پر استعمال میں آتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, قبر میں ہوگے, تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے. تو اب یہ سوال کے تک میں یہاں ختم کرتی ہوں آیت نمبر 10 پر. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آیت نمبر 11 سے لیں گے. اور یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ جو مجرم ہوگے, وہ دہشت زدہ جو لوگ ہوگے, ان کی نگاہیں کیا ہوگی, جھکی ہوئی ہوگی, اور جو یہ ہوگے ان کے دل بے پناہ تیزی سے دھڑک رہے ہوگے. جو ٹینشن جب ہوتا ہے تو ہمارا بی پی کتنا ہائی ہو جاتا ہے, اور ہماری دل کی دھڑکن کا جو لیول ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ان کی حالت جو ہے دل کی اس طرح ہوگی. تو اس پر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل آگے آیت نمبر 11 سے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے, بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.